السلام علیکم ان سب لوگوں کو خوش آمدید جو ہمارا آج کا انٹرویو دیکھ رہے ہیں. یہ ایپیسوڈ نمبر 7 ہے اور آج کی جو میری مہمان ہے وہ ان کا تعلق ناروے سے ہے. ان کی جو جرنی ہے بہت انٹرسٹنگ مجھے لگی جب میں نے ان سے سنی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ان کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ شیئر کریں. یہ پہلے جاب کرتی تھیں لیکن کچھ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بلقیس جی نے جاب چھوڑ دی اور یہ بزنس جوائن کر لی. آئیے آگے کی کہانی ہم بلقیس جی سے سنتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا خاص کرم ہے. پہلے تو میں بہت زیادہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میرا انویٹیشن قبول کیا اور آپ نے آج یہاں پر ہیں الحمد للہ. بلقیس اپنے بارے میں کچھ بتائیے، اپنا بیک جی گراؤنڈ بتائیے پلیز. جی ضرور، بالکل. میرا نام بلقیس سلطانہ ہے اور میں ناروے میں اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں. میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں جو کہ ماشاءاللہ اب 3 کی میں نے شادی کر دی ہے اور ابھی چھوٹا میرے پاس ہے. تو الحمدللہ. تو باقی یہ ہے کہ اوریجنلی میں پاکستان پنجاب سے ہوں، بہاولپور سے ہوں. تو یہاں پہ ناروے میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 18 سال ہو گئے. اچھا جی بلقیس، آپ سے جب بات ہوئی تھی چھوٹی سی، آپ نے کہا تھا کہ آپ پہلے جاب کرتی تھیں. کیا جاب کرتی تھیں؟ کیسی جاب تھی؟ کیوں چھوڑ دی یا کرتی ہیں ابھی بھی؟ جی بالکل بہنا، میں یہ بتاتی ہوں آپ کو کہ دیکھیں، جب ہم لوگ امیگرینٹ یہاں پہ آتے ہیں نا تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں کہ انگلش ٹیچر تھی، تو جیسے جب میں یہاں پہ ناروے موو ہوئی تو مجھے اپنی وہ سیم جاب تو نہیں ملی، لیکن مختلف چھوٹی موٹی جابس کرنے کے بعد جب پرماننٹ جاب کے لیے جب میں نے ٹرائی کیا تو پھر مجھے یہ اسکول اسسٹنٹ کی جاب ملی. تو پھر میں نے اس پہ کام کیا. کچھ عرصہ کام کرتے ہوئے گزرا تھا کہ مجھے ہیلتھ ایشو ہونے شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر مجھے اپنی جاب چھوڑنا پڑی. تو جاب اوکے. ضرور کرتی تھی لیکن اب پھر 5-6 سال ہو گئے ہیں جاب میں نے چھوڑ دی ہے. اچھا صحیح. تو جی آپ نے کتنے عرصے جاب کی وہاں پہ اسکول میں؟ یہ یہ تقریباً میں نے 7-8 سال جاب کی ہے. تو زیادہ اچھا. ٹائم نہیں لگا، لیکن یہ ہے کہ اتنا ٹائم مجھے اسٹرگل کرتے ہوئے ڈھونڈنے میں ملا مجھے، یعنی کہ اور اتنا ہی ٹائم میں نے ابھی جاب کی تو یہ ہیلتھ ایشو کے گھٹنے کا پرابلم ہو گیا، زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پھر مجھے اپنی جاب چھوڑنا پڑی. بلقیس جی، آپ کے جو جاب کے آورز تھے وہ کیا تھے اسکول میں؟ یہی تھے کہ صبح 7:30-8 بجے سے لے کے ہمارا تقریباً 3 بجے تک. اچھا، تین اور ساڑھے تین آپ کا مطلب لمبے آور سے جی آلموسٹ فل ڈے ہی تھا. تو آپ جی ڈرائیو کر کے جاتی تھیں اپنی جی ورک جی پلیس؟ جی جی بس بھی، اور پھر بعض اوقات میاں بھی وہ چھوڑنے کے لیے جاتے تھے. اچھا، تو پھر آپ کے ہیلتھ ایشوز ہوئے تو اس کے بعد آپ نے کیوں سوچا کہ میں کچھ اور کروں؟ اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. ہاں جی بالکل ضرور. جب میں گھر میں رہنے لگی تو ماشاءاللہ بچے میرے بڑے تھے تو وہ اپنے اپنے کام پہ گئے. پھر اس کے بعد میں نے ان کی وہ شادیوں کا سوچنا شروع کیا. میں نے کہا ٹائم کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے، تو میں ان پہ تھوڑا سا فوکس کیا میں نے. پھر اس کے بعد پھر الحمدللہ میں نے 2 بچوں کی شادیاں کی، پھر اس کے بعد اب تیسری کی. تو اوکے. یہ کرتے ہوئے پھر میں نے 3 سال مجھے رہتے ہوئے گھر میں تھے کہ میں نے پھر کچھ ایسی، یعنی کہ میں چاہ رہی تھی اپرچونٹی کہ دیکھو جب بندہ کام پہ ہوتا ہے تو پوری ایک کمیونٹی کے ساتھ آپ کے لوگ جو ہے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو، اٹیچمنٹ ہوتی ہے آپ کی. جب گھر میں آ جاتے ہو تو وہ باہر کی دنیا کا بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو سوشل میڈیا پرسن میں بالکل نہیں تھی. تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ کچھ گھر میں رہتے ہوئے مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ میں بزی رہوں، کچھ سیکھوں. تو یہی دیکھتے ہوئے پھر میرے سامنے جو تھا نا، میرے یہ سکرول کرتے ہوئے میرے سامنے میری یہ 1-2 بہنیں ہیں جو ہماری اسی پلیٹ فارم سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی میری ویڈیو گزری ہے. پھر میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. تو میں نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے. تو میں نے کہا آپ میری ہیلپ کریں گی کہ میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہوں، میری کنڈیشن یہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ لوگ ضرور کر سکتی ہیں اگر آپ کے اندر یہ ہے چاہت کہ آپ کچھ کرنا کچھ سیکھنا چاہتی ہیں. تو یہ ہم ایسے ہی بہنیں ہیں جو اس پلیٹ فارم کو حصہ بنی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ. تو ماشاء اس طرح اللہ. پھر میں نے
پھر اس طرح پھر میں نے نا اس پلیٹ فارم کو، یہ تو نہیں تھا میرے دل میں کہ یہ جیسے آج کل چل رہا ہے کہ اسکیم ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ میں اس سے اتنا ڈر نہیں رہی تھی. وہ مجھے میرے بچے ڈرا رہے تھے، ماما یہ اسکیم ہے، ماما یہ ہے، ماما یہ اپنا ایسے کریں. لیکن میں نے کہا میرے جیسی یہ بہنیں ہیں جو ادھر آ رہی اتنی ہیں، تو مجھے ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے. میں جانا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں اس کو. تو الحمدللہ 2 سال ہو گیا مجھے اس میں آئے ہوئے. بہت کچھ میں نے اس میں لرن بھی کر رہی ہوں، ارن بھی کر رہی ہوں. اور میری جیسی بہت ساری بہنیں ہیں جس کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ایک ہی فیملی کی ممبرز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت سارے کوشچنس میرے ذہن میں آئے تھے جب آپ بتا رہی تھے اپنے بارے میں. جب آپ نے اپنی مینٹور کو، جن کا آپ نے ایڈ دیکھا، آپ نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے یا میں انٹرسٹ شو کیا اپنا، وہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں کہ نہیں کرو، ابھی سٹارٹ کرو اور کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں، وہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. وہ تو پہلے تو انہوں نے میرے، یعنی کہ میں نے 2-3 دفعہ ان کو خود ہی کانٹیکٹ کیا نا انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سیریس ہیں تو آپ میرے ہی جائیں، ویب سائٹ ہے یہ میری، آپ اس پہ جا کے رجسٹر کریں. تو پھر میں نے اپنی نام اور ای میل کے ساتھ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے میں نے رجسٹر کیا. رجسٹر کرنے کے بعد میں نے بیسک جو انفارمیشن تھی وہ میں نے سنی اور کچھ تھوڑا سا ان سے پوچھا. پھر اس سے میں نے کہا کہ میں آگے بھی بڑھنا چاہتی ہوں، میں یہی نہیں رکنا چاہتی، مجھے آگے جانا ہے. کہتی پھر آپ لوگ ایسے کریں کہ پھر اس کے نا جو اگر پورا بزنس کا ماڈل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑی سی فیس ہے اس کی، وہ آپ پے کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے میں پے کرتی ہوں. میں نے وہ پھر $149 جو تھے وہ میں نے پے کیا. اور جو انہوں نے بتایا کہ بالکل یہ ریفنڈیبل ہے، آپ دیکھ لیں، تسلی کر لیں، اگر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ کر سکتی ہیں تو پھر آپ آگے بڑھیں، ورنہ یہ جو ہے $149 جو ہے نا وہ آپ کے واپس آپ کو مل جائیں گے. بالکل تو میں صحیح نے بات. کہا جی. دیکھیں یہی بات ہے نا کہ، اور یہ بات ایسی ہے کہ $149، میں آپ کے آڈینس کو، اپنی آڈینس کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ود ان 24 آورس، وہ تو میں تھوڑا بڑھا کے کہہ رہی ہوں، بلکہ امیجیٹلی آپ کو واپس مل جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ اسکیم، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اسکیم ہے. اگر اسکیم ہوتا پیاری بہنوں تو میں اور بلقیس جی آپس میں بیٹھ کے یہاں بات نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہوتے، ہماری کوئی ویب سائٹ نہیں ہوتی، ہمارا کوئی پیج نہیں ہوتا. بیکاز جو اسکیم ہوتے ہیں نا، جو اسکیمرز ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنی شکلیں نہیں دکھاتے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو ذہن سے نکال دیجئے کہ یہ اسکیم ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ اسکیم ہے تو ڈیفینیٹلی اپنی ڈیو ڈیلیجنس کریے، اپنی ریسرچ کیجئے اور اس کے حساب سے اپنا فیصلہ کیجئے کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا. ایک ٹپ دینا چاہوں گی یہاں پہ کہ میں نے جب یہ بزنس جوائن کیا تھا بلقیس جی، میں نے استخارہ کیا تھا، استخارے میں اچھا آ گیا تھا تو الحمدللہ. بس یہ ہے، اللہ کا بالکل شکر ہے. بالکل بالکل. میں نے بھی یہی چیز کہتی ہوں نا کہ میں نے وہ ایک تسلی کے لیے کچھ اللہ کے نام تھے وہ جو میں پڑھ رہی تھی، وہ میں نے کہا، لیکن میرا دل بار بار یہ کہہ رہا کہ نہیں آگے بڑھو آگے بڑھو. تو پھر اللہ میں نے اس کو یہی کہا، جی میں نے یہی کہا کہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے میری کوچنگ کال ڈن کروائی اور پھر میں نے وہ ان سے بات کی ہے. پھر ان کے بعد پھر تھوڑی بہت جو ظاہری بات ہے، کوئی بھی ہمارا جو بزنس ہے، کوئی بھی جو ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، وہ آپ لوگ جب انٹر ہوتے ہو دیکھتے ہو آپ کے سامنے، وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ اپنی وہ اپنی پاکٹ کے حساب سے کون سی جو ہے نا وہ اپنا لینا چاہتی ہو. اور وہ صحیح. اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو ہمیں کچھ کرنے کے لیے، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرنے کے لیے ہمیں ایک آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے. جب جی تک ہماری کوئی آئی ڈی نہیں ہوگی، ہماری کوئی شناخت نہیں ہوگی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. بالکل ہم ایسے ہی. بتا ہی نہیں سکتے کہ ہم کیا ہیں، کہاں پہ ہیں ہم لوگ. تو بالکل یہ صحیح. والی چیز جو ہے یعنی کہ اتھینٹسٹی کی بزنس کی یہی ہے کہ وہ ہمیں ملتی ہے. پھر ہمارا وہ ویب سائٹ تیار کی جاتی ہے، پھر ہم اپنا بالکل سیم پلیٹ فارم پہ ہم جیسے دوسری بہنیں ہوتی ہیں ایسے ہمارا یہ اپنا خود کا بزنس بن جاتا ہے. اور ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی دوسری بہنوں کو موٹیویٹ کریں اور کس طرح یہ اپنے بزنس کے ماڈل کو جو ہے نا وہ پروموٹ کریں. بالکل ایسے ہی بات ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت مکمل بات آپ نے کی ہے. کیونکہ یہ بہت سارے کوشچنز ریز ہوتے ہیں کہ مجھ سے بھی پوچھے جاتے ہیں بزنس کا نام کیا ہے. آج کل تو بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ مجھے کوئی پچھلے کافی میسیجز کافی سارے، بہت سارے الحمدللہ، تو وہی پوچھتے ہیں بزنس کا نام نہیں بتا رہی. تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی نا بلقیس جی کہ آپ کے بزنس کا نام آپ کے نام سے ہے، میرے بزنس کا نام میرے نام سے ہے. ہاں بالکل ہمارے ساتھ کمپنیز ایفیلیٹڈ ہیں، لیکن وہ بزنس ان کے نام سے نہیں ہے، ہمارے نام سے ہے. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ماشاءاللہ سے. بالکل. آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی کچھ
کوئی بات کہیے, کچھ بتائیے, کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں کے لیے جو جی صرف ذہن میں صرف ایک کہتے ہیں نا کہ ایک فیئر, ایک ڈر خوف لے کے بیٹھی ہوئی ہیں خواتین, اور بس اسی میں ساری زندگی گزار دیتی ہیں. بالکل بالکل. تو میں نے دیکھا یہ اپنے 2 سال ہو گئے ماشاءاللہ مجھے اس بزنس میں آئے ہوئے. تو اس 2 سال کے عرصے میں میرے ساتھ بہت ساری بہنیں یہ جو ہے نا وہ جڑی ہیں, رجسٹر ہوئی ہیں, اور کچھ آگے بڑھی ہیں, کچھ وہیں پہ رک گئی ہیں, کچھ میرے ساتھ چلی گئی. تو یہ سلسلہ تو ہے نا, بزنس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بہنیں وہ ساری کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہی ہے نا کہ کچھ کو وہ اپنے پیئرز ہیں, گھر والوں کی طرف سے ہیں, وہاں سے ان کو اجازت نہیں مل رہی. کچھ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, پتہ نہیں آپ کو کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ یہ نہیں سوچتی کہ ہم نے کچھ سیکھیں. یہ تو ہمارا یہ بزنس ہے وہ ٹوٹلی ایک ٹریننگ ہے, جو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی ٹریننگ لیتے ہیں, اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہم اپنے بزنس کے ماڈل کو پروموٹ کرتے ہیں. ہم کچھ نہیں بتاتے کہ ہم اس میں کوئی آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے, کوئی اس میں کوئی آپ نے کوئی سی وی چاہیے, آپ کو کوئی آپ کو لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کے پاس وائی فائی ہونی چاہیے, آپ کو ایک اپنی آئی ڈی اور ویب سائٹ ہوتی ہے, آپ اپنے وہاں پہ جا کے اپنے طریقے سے اپنی ہی لینگویج میں پروموٹ کرنا ہے آپ نے. تو یہ آسان, وہ اس سے بڑھ کے تو کوئی اور آسان میرے نزدیک تو کوئی چیز نہیں تھی. تو یہی چیز اپنی وہ بہنیں ہیں جو آپ کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہی ہیں ہمیں, تو وہ ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیں اس بزنس کو, اپنی تسلی کریں. جب تک آپ دیکھیں گی نہیں, آپ آگے اس کا نالج لیں گی نہیں, تب تک تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. باقی یہ ہے کہ یہ بزنس جو ہے وہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے. وہ بہنیں جو گھروں میں رہتی ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ ہے, کام نہیں کرتی, وہ بہنیں جو اپنے ایون کے جاب بھی کرتی ہیں, یا میری طرح ہیلتھ ایشو کی وجہ سے انہیں جاب چھوڑنا پڑی, گھر میں رہ رہی ہیں, ان کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور گھر بیٹھے آپ کو کہیں جانا نہیں ہے. کسی کو آپ نے فرینڈ کو, فیملی فرینڈ کو, کسی کو آپ نے چیز نہیں کرنا, آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانا کہ آئے جی میں یہ کر رہی ہوں, آپ آئے میرے ساتھ یہ کر لیں, بہت اچھا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیے, تو آپ نے صرف آپ کا اپنا ایک جو ہے وہ اپنا بزنس کا بلڈ اپ کرتی ہو, پھر اس کے ذریعے آپ اپنے طریقے سے اپنے اس کو پروموٹ کرتے ہو, اپنی پوسٹوں کے ذریعے, اپنی جو لائف جا کے جیسے آپ کا دل کرتا ہے. جیسا دل چاہتا ہے, بالکل. ہاں جی, بیک پہ رہ کے آپ کو کرنا ہے. آپ کو کھلی آزادی ہے کہ آپ اپنی بزنس کو کیسے لے کے چلیں. کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہے, کیونکہ میرے خیال سے آپ کا طریقہ شاید تھوڑے میرے طریقے سے مختلف ہوگا, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم دونوں ہی کامیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ. بالکل بالکل, یہی ہے کہ اپنے طریقے سے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں کس طرح دوسرے اپنی جیسی بہنوں کو موٹیویٹ کر سکتی ہوں. تو یہی اس بزنس کی خوبصورتی ہے. تو بالکل. یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ لوگ جو بھی میری بہنیں گھروں میں رہتی ہیں, کام کرتی ہیں, سیکنڈ حاصل کے طور پہ اس کو رکھنا چاہتی ہیں, تو وہ ضرور آئیں, دیکھیں اس کو. اگر وہ بزنس ان کے لیے ہے تو ضرور جوائن کریں. بہت شکریہ بلقیس جی, بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت اچھا لگا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ. پھر آپ سے ضرور میٹنگز میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ ٹو آل دا آڈینس ہو آر واچنگ می رائٹ ناؤ, اور جو میری ریکارڈنگ واچ کریں گے. ایک چیز آپ سے ریپ اپ کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گی, پچھلے 5-6 دنوں میں کوئی الحمدللہ میرے پاس 4 سے 5 ہزار تک کے لوگوں نے مجھے مطلب دے ہیو کانٹیکٹڈ می, انہوں نے مجھے اپروچ کیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بزنس میں انٹرسٹ لینے کا کیا ہے. لیکن تھوڑا سا, اور آپ کی پیشنس کا میں داد دوں گی, میں بہت شکر گزار ہوں. لیکن آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ 5-6 ہزار لوگوں کو ریپلائی کرنا, اٹ ٹیکس ٹائم. سو پلیز be patient and I'm gonna get back to you soon inshallah. Jazakallah khairan kaseera for your patience, and next week will be my last episode of this series, اور میں انشاءاللہ ایک اور امیزنگ گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.